بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ 3 اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کاشف عباسی کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے۔ کاشف عباسی آپ جانتے ہیں انہیں شو سے آف کیا گیا، اس کے بعد وہ میڈیا سے دور رہے، اس کے بعد اب ان کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شہباز شریف کو کس طرح کا پروٹوکول دیا گیا ہے، اچانک سے تیاروں نے اپنے حصار میں لے لیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پاکستانی کرکٹ کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، محسن نقوی، نجم سیٹھی، رمیز راجہ نے سر جوڑے، آخر میں کیا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا کو شکست دے گی، میچ کھیلا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا ہے، اس میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، کاشف عباسی بہت فیمس ہیں، سب جانتے ہیں، مہر بخاری کو بھی سب جانتے ہیں۔ کاشف عباسی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ کاشف عباسی نے الیکشن پر بات کی، شو میں بات کی، انہوں نے کہا یہ داندلی نہیں بلکہ الیکشن جو ہے اس کے اندر داندلہ کیا گیا، بڑے لیول کے اوپر داندلی کی گئی۔ اس کے بعد انہیں شو سے آف کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے کاشف عباسی پر پابندیاں لگی رہیں، وہ خاموش رہے، نہ تو یوٹیوب پر بولے، کہیں پر بھی نہیں بولے، بالکل جو ہے گراؤنڈ سے ہٹ گئے، خاموش رہے۔ اس کے باوجود بھی ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی کہ جب میں کچھ نہیں کر رہا تو گھوم پھر کے آ جاؤں، تو پتہ چلا کہ میرا نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں شامل ہے، یعنی کہ میں باہر ہی نہیں جا سکتا۔ اب جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اچانک واقعہ پیش یہ آیا ہے کہ مہر بخاری ATM پہ گئی ہیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہی سب کچھ اس سے پہلے سمینہ پاشا کے ساتھ ہو چکا ہے، اب یہی چیز مہر بخاری کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مہر بخاری جو ہے دنیا نیوز کے اوپر پروگرام بھی کر رہی ہیں، کاشف عباسی آف ایئر تھے لیکن مہر بخاری کام سٹل کر رہی تھی، ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، کاشف عباسی ہمیشہ بہت ہی نپت اللہ بولے، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں، مطلب اتنے اچھے ہیں کہ کہیں پر جاتے ہیں تو ان کی تعریف ہوتی ہے، رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور وہ کافی عرصہ سے ہیں، بہت پاپولر ہیں، بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ ان کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا یہ افسوسناک تھا، لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، کہیں پر کچھ نہیں بولے، بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے باوجود بھی مہر بخاری کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین، جب آواز کو بند کیا جاتا ہے وقتی فوائد ضرور ملتے ہیں، لیکن کل کیا یہ لوگ ہمیشہ خاموش رہیں گے؟ انہوں نے کل بولنا ہے، ایک دن دوبارہ ہی آئیں گے میڈیا کے اوپر، دوبارہ بولیں گے، تب یہ آپ کے بارے میں کیا بولیں گے؟ آج جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر یہ کچھ بھی نہیں بولیں گے؟ ڈیفینیٹلی آج تو وہ خاموش ہے، لیکن کل جب وہ بولیں گے تو اس سے کہیں زیادہ بولیں گے۔ وہی اگر وہ آج بول دیں گے تو کم ہوگا، اس کی انٹینسٹی بھی کم ہوگی، لیکن جب وہ کل بولیں گے تو ایک تو وہ وہی بولیں گے جو انہوں نے آج بولنا ہے، اس میں پلس کیا ہو جائے گا؟ اس میں پلس یہ ہو جائے گا کہ جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال کے اس کے اوپر بھی بولیں گے، تو پہلے سے بھی آپ کا جرم بڑھ جائے گا۔ نظر اس بات کا جو ہے نہ تو حکومت کو سمجھ آ رہی ہے، کبھی بھی صحافیوں پر پابندی لگا کے حکومتوں کو فائدے نہیں ملتے جب تک وہ اوپنلی بولیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف نہ بولیں تو جس بات پہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں اس بات کو آپ ٹھیک کر دیں تو صحافی آپ کے خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن جو کچھ بھی کاشف عباسی کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ بھی مہر بخاری کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ بھی سمینہ پاشا کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کچھ بھی شاکر اوان کے ساتھ کیا گیا ہے یا باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ ہر دور حکومت میں ہوا، عمران خان کے دور حکومت میں بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ضرور ہوئی ہوگی، نہیں ہونی چاہیے تھی، آج بھی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، آنے والے کل میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو صحافی آج آپ کے خلاف بولتے ہیں، کل انہوں نے آپ کے حق میں بھی کہیں نہ کہیں پر بولنا ہوتا ہے، یا آج جو دوسروں کے حق میں بول رہے ہیں تو کل کہیں پر ان کے خلاف بھی ضرور بولیں گے۔ اس لیے آج اگر آواز بند کی جائے گی تو یہ آواز کل کھلے گی تو آج کا جرم تو جرم رہے گا، اس میں پلس جو زیادتی آپ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جائے گی۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شہباز شریف سعودی عرب پہنچے اور اچانک سے ان کے طیارے کو 5 جنگی جہازوں نے حصار میں لے لیا۔ شہباز شریف خود دیکھتے رہ گئے اور مائک پر جو ہے وہیں سے جہاز کے اندر سے انہوں نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ اتنا اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے شہباز شریف کو پروٹوکول دیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے عزت ہے۔ اگر پرائم منسٹر کو وہاں پر عزت دی جائے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو عزت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بھی ہے، اس سے پہلے بھی شہباز شریف وہاں پر گئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ خصوصاً پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب ایسے ممالک جن کے پاس پیسہ فراوانی کے اندر ہوتا ہے لیکن ان کے پاس نہ تو اپنی آرمی ہے نہ ہی ان کے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، یہ جب آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس پروٹوکول کے بدلے میں پاکستان سے کیا لیا جائے گا؟
پاکستان کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے جس کے لیے دنیا پاکستان کی جانب دیکھ سکتی ہے وہ ہے سیکیورٹی۔ جس طرح سے انڈیا کو پاکستان نے شکست دی ہے اس کے بعد خطے کے اندر کم از کم پاکستان کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انڈیا سے تو کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت اگر کسی کی نظر ہو سکتی ہے تو اس پہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کہیں پر انہیں پروٹیکشن دے سکتا ہے، کل پروٹیکشن مانگی بھی جائے گی۔ آج جو پروٹوکول شہباز شریف کو دیا جا رہا ہے تو کل کہیں پر پروٹیکشن بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پروٹوکول کی کیا قیمت مانگی جاتی ہے یا کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ کرکٹ ٹیم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے، کل تک فیصلہ تھا کہ ہم جو ہے بائیکاٹ کریں گے، نہیں کھیلیں گے۔ جس طرح سے انڈیا نے پولیٹیسائز کیا ہے گیم کو، بہت برا کیا ہے، بہت چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ کبھی بھی پولیٹکس کو گیمز کے اندر نہیں آنا چاہیے، سپورٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے، سپورٹس شپ کے اندر جو آپ کو کبھی بھی پولیٹکس کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس انڈیا نے ہمیشہ کیا، جب بھی میچ کھیلے جاتے ہیں انڈیا سب سے زیادہ جو ہے وہ میچ سے بھی کہیں زیادہ پولیٹکس کھیل رہی ہوتی ہے۔ بہت افسوسناک ہے جس طرح سے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا گیا، اس سے پاکستانی ٹیم کی توہین نہیں بلکہ انڈیا نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہے۔ لیکن آج فیصلہ کیا گیا، محسن نقوی، نجم سیٹھی، رمیز راجہ، یہ تینوں مل کے بیٹھے، فیصلہ کیا گیا اور فائنلی تینوں نے آ کے جو ہے پریس ٹاک کی ہے اور وہاں پر کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم کھیلے گی اور انڈیا کا مقابلہ کرے گی، اور سب سے بہترین جو انتقام ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ میدان میں جا کر انہیں شکست دی جائے۔ اس وقت محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے انڈیا کو شکست دے گی، اچھا کھیلیں گے، اگر کہیں پر غلطی ہو جاتی ہے تو پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ انہیں معاف کیا جائے، جو غلطی ہوگی ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کرے کہ آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں، چونکہ سب سے بڑی غلطی یہی ہو رہی ہے کہ آپ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے پاکستانی ٹیم نے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میدان کے اندر جب گراؤنڈ میں ٹیم پہنچے گی اس وقت پلیئرز کے اندر کس قدر زیادہ جذبہ ہے۔ کیا ان کا دل نہیں کرے گا کہ انڈیا کو شکست دی جائے؟ کیا ان کا دل نہیں کرے گا کہ جس طرح سے پاکستانی ٹیم کی توہین کی گئی ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا کو شکست دے کے قوم کو بھی خوش کرے، اپنے ساتھ کی گئی توہین کا بدلہ بھی میدان کے اندر برابر کر کے آئے؟ ناظرین، انڈیا اس وقت ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ جنگ کی شکست کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے سر سے اتارا جائے، لیکن یہ ان کے بس سے باہر ہے۔ کرکٹ میں آپ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں اور آپ جیت بھی جاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی بہترین ٹیم ہے۔ لیکن کیا جو شکست آپ کو جنگ میں ملی ہے میچ جیتنے سے وہ حساب برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ جو جنگ آپ کو شکست ملی ہے اس میں بھی قصور آپ کا تھا، اس کے باوجود بھی پاکستان خاموش رہا، بار بار خاموش رہا، اور آخر میں ایک ہی اٹیک کیا گیا جس میں آپ ڈیر ہو گئے۔ اس کا حساب جو آپ کبھی بھی برابر نہیں کر سکتے، اس لیے کرکٹ کے میدان کے اندر اس طرح کی سیاست کر کے، اس طرح کے پولیٹکس کر کے آپ اپنے آپ کو مزید چھوٹا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔ ایک سپورٹس ہے اور اس کو سپورٹس رہنے دیں، اور جو کرکٹ ہے وہ اس ساری چیز سے بالاتر ہونی چاہیے۔ آج میں نے اسپیشلی سیٹھی صاحب کو ریکویسٹ کی، رمیز بھائی کو ریکویسٹ کی کہ بیکاز اگر ہمیں بائیکاٹ پہ بھی جانا تھا تو ایک بڑا ڈیسیژن تھا، پرائم منسٹر، گورنمنٹ آفیشلز، بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے، ان سب کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں خاص طور پہ آئے اور ہم مسلسل اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، بیکاز آخری ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں گے، اس سیاست پہ نہیں۔ ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے، اس سیاست پہ نہیں۔